یہ مل جل کر بیٹھنا چاہیے. آ جائے قریب آ جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاور دیا, طاقت دیا آپ کو. کمر ابھی صحیح سالم ہے. دور دراز بیٹھنے والے جو رہتے ہیں وہ شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں. جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جو معذور ہی نہیں ہے ان کے لیے تو اجازت ہے, لیکن جو غیر معذور ہے پہلے سے ہی اپنے آپ کو معذور بنانے کے تو اللہ معذور بنا دیتا ہے. اس لیے مہمان کا اکرام سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کے قریب ہو کر بیٹھیں. دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آج کا جو اجلاس ہے ہمارے محلے گنج کے نوجوان, اس میں علماء کرام بھی ہے, عوام بھی ہے, سب کی کوششوں سے یہ پروگرام طے ہوا ہے. اور ایک پروگرام طے کرنے کے لیے کتنی کاوشیں ہوتی ہیں, کتنی کوششیں ہوتی ہیں, وہ کرنے والا جانتا ہے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان کیے ہیں, ان کو پتہ ہے کتنی محنت لگتی ہے. لیکن ان ساری محنتوں کے بعد اگر مسجد اگر خالی رہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی پتہ ہے. میں تو نوجوانوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس کے پیچھے محنتیں کی ہے, کاوشیں کی ہے, جس انداز میں بھی محنت کی ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنتوں کو ہمیشہ صحیح سالم صحیح انداز میں باقی رہے. جیسا کہ ابھی ہمارے عماد الدین عمیر صاحب نے 2 باتیں عرض کی ہے, ان باتوں کو پہلے میں خلاصہ کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا درد ہمارے خاص طور پر, میرا خاص طور پر عرض کروں, ہمارے محلے کے اعتبار سے خواتین کا درد ہے, نوجوانوں کا درد ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے. ہماری عورتیں بکھر رہی ہے, ہمارے نوجوان بکھر رہے ہیں. اور سب سے بڑا درد یہ ہے کہ آج ایمان کا مسئلہ ہے ہمارا. جب گھر گھر جاتے ہیں تو ایسے ایسے اعمال نظر آتے ہیں جس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایمان ختم تو نہیں ہوا. یہ ساری باتیں اس وقت عرض کرنے کی نہیں ہے, لیکن جو چل پھر کر محنت کرتا ہے, گھر گھر جاتا ہے, احوال جانتا ہے. ابھی صاحب ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں یہاں پر, نہیں بلکہ نہیں, اس کی کوئی انکار نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت محنتیں ہوتی ہیں. لیکن سب سے بڑا درد یہ ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان ہر جگہ بکھرا ہوا ہے. تو ان کے سروں پر کوئی جماعت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. ان بکھرے ہوئے موتیوں کو جوڑنا ہمارا فرض ہے, کہ اس وقت بہت ضروری ہے. ورنہ جو بکھر جاتے ہیں ان کا کوئی ان کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو آج درد وہی ہے ہمارا. تو اس لیے ہم سب جو بڑے ہیں یہاں پر, جو سرپرست ہے, میں اپنے لیے فرض عین سمجھتا ہوں, ہم سب جو بڑے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے, فرض ہے, ان نوجوانوں کو متحد کریں, ان کو مسجد سے جوڑیں اور بکھرنے سے بچائیں. یہ ایک چیز ہے. اور جیسے نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت سی محنتیں ہو رہی ہے, کاوشیں ہو رہی ہے, پھر بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں. جیسے کہ پہلے زمانے میں اتنی جماعتیں نہیں ہوا کرتی تھی, حقیقت ہے. اور یہ سوال صرف آپ ایک کا نہیں ہے, میں نے خود ایک اللہ والے سے اس کا سوال کیا میں نے کہ حضرت ایک زمانے میں کوئی محنت نہیں ہوتی تھی لیکن ساری قوم مسجد سے جڑی ہوئی ہوتی تھی. آج اتنے پروگرام ہو رہے ہیں ہمارے جگتیال میں, اس مہینے میں کتنے پروگرام ہو گئے اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. تو ہر موقع پر ہر لمحہ اصلاح کی فکریں ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا نوجوان مسجد سے دور ہوتا بھی جا رہا. تو میں نے یہ سوال اپنے استاد محترم سے بھی کیا تھا, ایک اللہ والے سے بھی سوال کیا تھا. بس ایک جملے میں انہوں نے جواب دیا جو آج دل کے لیے بہت مہر سمجھے. اور جواب یہ تھا کہ اللہ کی منشیت کچھ اور ہے اور شیطان کی منشیت کچھ اور ہے. اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے حکم دیا ہے, باقی شیطان اپنا کام برابر کر رہا ہے. ہم اپنے کام کو تو نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے تا دم حیات اس کو ہم لازم پکڑ کر کام کریں گے انشاءاللہ. میں سبھی نوجوانوں سے یہ بات عرض کروں
جیسے ہر جگہ نوجوان اس وقت جاگا ہوا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے محلے کے، ہمارے علاقے کے ہر مسئلے کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، اس کا احساس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز قیامت جو سوالات کرنے والے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے۔ بہت 5 سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تمہاری جوانی کہاں گزری۔ قرآن کریم کے اندر سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے 3 زمانوں کا بیان، 3 زمانوں کے حالات بیان فرمائے۔ ان میں بچپن کا جو زمانہ ہے اللہ نے وہاں ذوق کا لفظ استعمال فرمایا، کمزوری کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور بڑھاپے کا جو ہے وہاں پر بھی کمزوری کا لفظ استعمال فرمایا، اور جہاں جوانی کا لفظ آیا ہے، جوانی کے زمانے کا لفظ آیا ہے وہاں قوت کا لفظ آیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے اعمال کو زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے، یہ پاور، یہ طاقت ہم اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ من ينفع الناس خیر من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر کون ہے جس سے ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ ہم اپنے آپ احساس کریں کہ میرے ذریعے سے کس کو فائدہ ہو رہا۔ دنیا کا فائدہ تو ایسے ہی ملتا رہتا ہے، لیکن ہمارے ذریعے سے کوئی ایک بندہ بھی نمازی بن جائے، ہمارے ذریعے سے کوئی ایک بندہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا ہماری کوشش ہے؟ ہم بس ایک روٹین زندگی چل رہی ہے ہماری۔ کبھی ہم یہ افسوس کریں، ہم کبھی سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ ہماری زندگی کا کون سا حصہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ہم نے دیا؟ یہ احساس ہو ہم کو۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ ایک مثال دے کر عرض کروں میں، ہماری یہ مسجد ہے، ہماری مسجد کے کوئی مصلی امریکہ سے 1 لاکھ روپے کا فیان لا کے یہاں پر لگائے۔ کتنے کا؟ ارے بھائی ہے نا، جگے ہوئے نا، ہاں ذرا بولو، معلوم ہوتا کہ ہم زندہ ہے، ورنہ تو مردوں میں بھی بیانات ہو رہے آج۔ کتنے کا؟ 1 لاکھ روپے کا۔ وہاں سے لائے، لانے کے بعد یہاں لگائے، کٹکا کام کیے اور فیان نہیں چل رہا۔ الیکٹریشن صاحب آئے ہمارے حاجی بھائی یہاں کے، بولے کہ یہ فیان یہاں کے پاور کے حساب سے نہیں چلتا، وہ امریکہ میں چلتا ہو۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ 1 لاکھ روپے کا ہے، امریکہ کا ہے، وہ رہنے دو اسی کو، بھلے سب نیچے بیٹھنے والے اپنی گرمی میں مر جائے لیکن وہ فیان ویسی رہنا۔ یہی کہیں گے؟ ارے بھائی بولو نا، یہی کہیں گے آپ؟ درست کریں گے، درست نہیں ہوا تو آخر میں کیا کریں گے؟ کوڑے میں ڈالیں گے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جی، جو اللہ کا بندہ کام کا بنا اللہ اس کو قبول کرتا ہے، جو کام کا نہیں ہے بھلے آپ ٹیپ ٹاپ پہ رہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ چاہے 1 لاکھ روپے لگاؤ، 50 لاکھ روپے لگاؤ، جب وہ کام کا نہیں ہے تو اس کو لے جا کر کہاں ڈالیں گے؟ کوڑے میں ڈالیں گے۔ ہمارا بھی حال وہی ہونے والا۔ اگر آپ کام کے نوجوان بنیں گے تو اللہ قبول کرے گا، اللہ آپ کی خدمات کو قبول کرے گا، اللہ آپ سے کام لے گا آپ سے، بھلے آپ کہیں بھی دور ہو۔ آج الحمدللہ مجھے فخر ہے ہمارے محلے کے نوجوان جو یہاں سے باہر ادر کنٹری کے اندر ہے، وہاں سے وہ جسم ہے، روح یہاں ہے آپ کی۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں، ان کی روح ہمارے محلے میں، اپنے علاقے میں، ہمارا جگتیال، ہمارا محلے گھر، ہمارا جگتیال، یہاں بھی ہے کچھ لوگ باہر ہے سوال۔ حقیقت ہے یہ، ہمارا دل یہاں یہ لگ جانا چاہیے، ہماری طرف ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ ہماری ایک پاورفل سوسائٹی ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایسا اللہ نے وہ طاقت دیا ہے جس سے ہم ہر ایک کی خدمت کر سکیں۔ ہماری جوانی اللہ کے بندوں میں گزرے، ان کی خدمات میں گزرے۔
ہماری زندگی کے 3 حصے کر لیا، 2 حصے، ایک حصہ ہمارے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ امت کی خدمت کے لیے۔ میں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، آج کی جو خدمات ہے بہت قابل تعریف ہے، بس یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ اس کو باقی رکھیں، کریں گے انشاءاللہ ہم سب۔ ہمارے سرپرست جناب محمد عمیر الدین صاحب یہاں پر موجود ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا تھوڑا سا اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دیں، انشاءاللہ یہ لوگ جنت تک پہنچا دیں گے لوگوں کو۔ ہمارے بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی کہوں گا میں، سب کو، ہمارے جتنے بڑے ہیں ان کا احترام، ان کا ادب ہمارے سروں پر، لیکن بکھرے ہوئے نوجوانوں کو جوڑنا آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخری بات عرض کروں، استقبال رمضان کے عنوان سے ابھی حضرت مولانا اس کے پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا رمضان صرف اور صرف اللہ کے لیے گزرے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، کاروبار کرنے والوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، جب سیزن آتا ہے تو ہم اپنے گھر کے بھی کام پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا کام سیزن میں میں خود نہیں رہوں گا۔ نظام آباد کی ایک شادی میں جانا ہوا، بچے کے والد موجود نہیں ہوں، میں نے پوچھا والد صاحب کہاں ہیں؟ نہیں وہ سیزن میں۔ اللہ کے بندو، رمضان بھی ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں کوئی کام نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، وہی حقیقی معنی میں استقبال ہے۔ ہم استقبال کس طرح کریں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمیں صحت دے، طاقت دے رمضان تک، تاکہ رمضان ہم صحیح سالم گزار سکے، ہم عبادتیں آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا رمضان کا مکمل وقت اللہ کی عبادت میں گزرے۔ جب مسجد کا موقع ہے مسجد کے اندر، جب گھر پہ ہو تو گھر کے اندر عبادات میں ہو۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کے پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔